सलेमान पहुंचे क़िबला आलम की बारगाह में। क़िबला आलम की चेहरे को देखा, चेहरे को देखा, जिस चेहरे को खुदा ने अपने हाथ से बनाया उसे देखा, जो चेहरा खुदा की सिफात का मज़हर था, जिस चेहरे से खुदा की सिफात जलवागर हैं, वो चेहरा देखा सुलेमान ने। बस एक ही निगाह पड़ी, एक ही निगाह पड़ी, सारे वलवले खत्म हो गए, सारी बातें खत्म हो गई, सारे मुनाजरे खत्म हो गए, सब कुछ भूल गए। गए थे शिकार करने के लिए, गए थे मुनाजरा करने के लिए, गए थे शिकार करने के लिए। जब वो चेहरा देखा खुद शिकार हो गए, खुद शिकार हो गए, सब कुछ भूल गए, मुनाजरा भूल गए, अपनी हैसियत भूल गए, अपना सब कुछ तन मन धन सब उनके कदमों पर कुर्बान कर दिया, कुर्बान कर दिया, कुर्बान कर दिया, भूल गए सब कुछ। कितना अजीब चेहरा था, और चेहरे की एक ताब भी न ला सके, एक ताब भी बर्दाश्त न कर सके। जब क़िबला आलम ने देखा सुलेमान को, फरमाया आमद आ यारे इमाम खास थे, फरमाया ये तो ही यार है, ये तो ही यार है जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ने फरमाया था ना, फखरुद्दीन जाजी ने फरमाया था, एक शाहबाज है सबने कैद में लाना है, कैद में लाना है। इससे पता चला पीर पठान मुरीद बाद में हुई है, मुरीद बाद में हुई है, और पीर के पीर के मुराद पहले बने, मुराद पहले बने। देखे ना किस तरह उमर फारूक मुस्तफ़ा की मुराद हैं, बाकी सारे सहाबा मुस्तफ़ा के मुरीद हैं। जितने सहाबा हैं सारे मुस्तफ़ा के मुरीद पहले हैं। वाहिद उमर है जो मुराद मुस्तफ़ा पहले है, मुरीद मुस्तफ़ा बाद में हुआ। और ये लोग हकीकी मुस्तफ़ा के जानशीन होते हैं, ये लोग अल्लाह वाले हैं, ये नबी पाक के हकीकी जानशीन होते हैं। इनका तरीका कार भी वही होता है जो मुस्तफ़ा का होता है। इसलिए पीर पठान अपने पीर के मुरीद बाद में बने, मुराद पहले हुई। मुनाकिबुल महबूबैन किताब का हवाला मेरे पास मौजूद। जब मुरीद किया क़िबला आलम ने हज़रत ख्वाजा शाह सुलेमान तौसीफ़ी को, मुरीद करने के बाद खिलाफत दी, खिलाफत सौंपी। और जब आपकी उम्र सिर्फ 21 बरस थी, जब आपको खिलाफत मिली, आपकी उम्र सिर्फ 21 बरस थी। जब खिलाफत दी तो पीर पठान ने इनकार किया, पीर पठान ने इनकार किया कि मैं खिलाफत नहीं रहता, मैं लोगों को मुरीद नहीं करता, ये लोगों के गुनाहों का बोझ मैं अपने जिम्मे कैसे उठाऊं। ये दौर गुनाहों के अंदर डूबा हुआ दौर है, गुनाहों की ज्यादती है, लोग गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। या हजरत मैं ये बोझ अपने कंधे पर नहीं उठाता, मुझे माजरत दे, मैं खिलाफत नहीं लेता। और करें ना, आज हम देखें, आज तो हम खिलाफतें मानते हैं, आज तो पीर खिलाफतें तकसीम करते हैं और बड़ा फख्र करते हैं कि मेरे इतने खलीफे हो गए, मैंने इतने खलीफे बना दिए, लिस्ट तैयार होती है, कितनी लिस्ट है, बड़ा फाख। और बड़े फख्र के साथ आजकल तो दौर है सोशल मीडिया का,
اس پہ چڑھا جاتا ہے کہ فلاں کے اتنے مرید ہیں، فلاں کے اتنے خلفاء ہیں. یہی ہے نا طریقہ. آج یہ پیری مرید دکانداری بن چکی ہے. آج یہ دکانداری بن چکی ہے. وہ لوگ چلے گئے جنہیں آج آنکھیں دیکھنے کو ترستی ہیں، آج وہ نظر نہیں آتے لوگ. پیر پٹھان تو پیر مرشد فرماتے ہیں میں تجھے اپنی خلافت دیتا ہوں. عرض کرتے ہیں یا حضرت مجھے معذرت دیجیے، میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لوگ گناہ کرتے ہیں، یہ لوگوں کے گناہوں کا بوجھ میں اپنے کندھے کیسے لوں؟ یہ ہے اللہ والے، انہیں اپنی فکر ہوتی ہے. ایک واقعہ یاد آ گیا، بات سے بات نکل گئی ہے. کسی علاقے کے اندر ایک اللہ والے تھے اور اسی علاقے کے اندر ایک بڑھیا عورت. اس بڑھیا نے اس اللہ والے سے مذاق کی، پوچھا اے بزرگ تیری داڑھی اچھی ہے کیا؟ میری گدی کی دم اچھی ہے. اس نے کہا، بڑھیا نے بتایا کتنی بڑی گستاخی ہے، داڑھی کی توہین ہے. اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو پھر اس بڑھیا کی حاصل ہوتا. لیکن وہ کون تھے؟ اللہ والے تھے. اللہ والے سن کر کہا مائی اگر خاتمہ بال ایمان میرا ہو گیا، اگر مجھے جاتی ہوئی ایمان نصیب ہو گیا، پھر تو یقیناً میری داڑھی اچھی ہے. تیری گدی کی دم سے پھر میری داڑھی اچھی ہے. اگر مجھے ایمان نہ ملا پھر یقیناً تیری گدی کی دم اچھی ہے. یہ ہے اللہ والے. ایسے لوگ آج کہاں نظر آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، لوگ گناہ کرتے ہیں، مجھے اپنا نہیں پتا میں لوگوں کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا. یہ سن کر قبلہ عالم نے فرمایا یہ خلافت میں تمہیں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، مجھے خدا اور خدا کے رسول کو. سبحان اللہ. خدا اور رسول کو حکم ہے. یہ بات قبلہ عالم نے فرمائی. پھر بھی عرض کی یا حضرت مجھے معاف فرمائیں، میں اس قابل نہیں. کتاب کے اندر موجود ہے حوالہ مناقب المحبوبین کا. اسی دوران معذرت کر رہے ہیں، دوران معذرت پیر پٹھان کو مصطفیٰ کی زیارت نصیب، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو. یہ ہے اللہ والے جن کے اندر کی آنکھ کھلی ہوتی ہے. ہمارے اندر کی آنکھیں بند ہیں. یہ لوگ ان کے اندر اتنی نفاست ہوتی ہے، اتنا تزکیہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اندر کی آنکھ ہے وہ دیکھتی ہے. سبحان اللہ. دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا. سید کائنات فرمایا اے سلیمان تو خلافت کیوں نہیں لیتا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں، یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں. سید کائنات نے فرمایا اے سلیمان تو اس قابل ہے. قابل ہے تب تجھے یہ ہدایت کر رہے ہیں. کس نے فرمایا؟ مصطفیٰ نے. جب مصطفیٰ نے یہ بات فرمائی، عرض کی یا رسول اللہ میری ایک عرض ہے، میں ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، کہ یا رسول اللہ میں اس وقت لوگوں کو، اللہ کے مخلوق کو مرید کروں گا جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ میرے غلام کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. میرے ہاتھ پر ہاتھ دینے والے کو خدا تعالیٰ معاف فرما دے گا. میں یہ وعدہ دینا چاہتا ہوں.
جب سلیمان نے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ عرض کی، سید کائنات نے فرمایا ہے سلیمان، جو تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس کی شفاعت میں کروں گا، اس کی شفاعت میں کروں گا، اور جسے مصطفیٰ کی شفاعت نصیب ہوگی اسے خدا کا در نصیب ہو جائے گا، اسے خدا کا در مل جائے گا۔ ہم بھی لاوارث نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ ہماری گردن کے اندر بڑے عظیم لوگوں کے پٹے ہیں، ہم با نسبت ہیں، با سند ہیں، الحمدللہ۔ تجھ سے در، در سے سگ، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے نسبت مجھ کو، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ ہم بھی کسی کے ہیں۔ جو کتا ہوتا ہے نا، کتا، ایک کتا ہوتا ہے آوارہ، ایک کتا ہوتا ہے پٹے والا۔ جس کتے کی گردن میں پٹا ہو اسے کوئی پتھر نہیں مارتے، اسے پتھر کوئی نہیں مارتا۔ کیوں؟ پتھر مارنے سے پہلے سوچے گا اگر میں اسے پتھر ماروں گا اس کا کوئی مالک ہے، وہ مجھ سے پوچھے گا تو نے میرے کتے کو کیوں مارا ہے۔ ہم بھی کسی کے ہیں، ہم بھی کسی کے ہیں۔ تو یہ کسی کا ہو جانا اس کا بڑا مقام ہے، لا وارث رہنا اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ کسی کا ہو جانا، اس ہو جانے کے اندر بڑی لذتیں ہیں، اس کے اندر بڑی لذتیں ہیں، بڑے مقامات ہیں، بڑی چاشنی ہے، بڑی لطافت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی کا بنا کر رکھے۔ بہرکیف یہ محفلیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں خدا اور خدا کا رسول اور اس رسول اللہ کے ساتھ جو منسلک ہیں، اہل بیت، اصحاب کرام، اولیاء امت، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوڑ کر رکھے۔ یہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ یہ محفل قبول فرمائے، اور اس مقصد کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی۔ مجھے کوئی نہیں بتایا کہ یہ مقصد کیا ہے، بار کیا ہے، ان کی گاڑی سے مطابقت کی میں آ گیا، حاضر ہو گیا۔ یہ بار بار حکم دیتے تھے، بالآخر انہوں نے مجھے پکڑ ہی لیا، بار کیا میں چاہتی ہوئی بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ محفل قبول کر رہا ہے، اور اس مدرسے کو نبات رکھیے عطا فرمائے، اور خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلوص اصل چیز ہے، دین کے کام کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ جب خلوص ہوگا اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں دنیاوی دینوی دور فرمائے، تمام نیک مقاصد پورے فرمائے۔